ٹاپک ہے آج بڑا ضروری ہے. یہ انشاءاللہ ہماری لائف کو ٹرن کر دے گا. یہ انشاءاللہ ہمارے کیریئر میکنگ کے لیے، فیوچر پلاننگ کے لیے زبردست ٹاپک ہے. اس کو آپ انشاءاللہ اگر توجہ سے سن لیا اور سیکھنے کے انداز سے آپ نے اس کو سنا تو میں امید کروں گا کہ آپ کہیں گے یافور بھائی جزاک اللہ، آپ کا شکریہ، آپ نے لائف کا ٹرن بدل دیا کہ جو آپ نے بات کہی تھی ہم نے عمل کیا اور آج اللہ کی رحمت سے ہم جنت میں جا رہے ہیں. ملاقات ہوگی نا انشاءاللہ قیامت کے دن آقا کے جنتوں میں انشاءاللہ نبی کے شفاعت کے جھنڈے تلے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. کیونکہ وہاں جو ایک روایت میں ہے کہ قیامت، میدان قیامت یہ ملک شام کی سرزمین پر قائم ہوگا. شام، سیریا، ملک شام کی سرزمین پر قائم ہوگا. اور ایک روایت کے مطابق میدان عرفات میں بھی یہ بھی روایت ملتی ہے ایسی. تو لہٰذا جہاں بھی ہوگا اگر کوئی دوسرے کنارے پر بھی ذرہ رکھا ہوگا تو نظر آئے گا. پورے جتنے بھی لوگ ہوں گے سب ایک دوسرے پر ظاہر ہوں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے ایک اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے. میں اس واقعے سے شروع کرتا ہوں اور پھر آگے چلتا ہوں. پنجاب کے کسی محلے میں ایک عجیب و غریب قسم کی بدبو آنی شروع ہو گئی. لوگوں نے خوب جستجو کی، تلاش کیا کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے. پتہ چلا بدبو جو ہے وہ ایک بند گھر سے آ رہی ہے. چنانچہ پولیس کو اطلاع دی گئی. جب پولیس والے لوگوں کی موجودگی میں تالا توڑ کر اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک جوان آدمی کی لاش پڑی ہے چارپائی پر، اور اس لاش کے بعض حصے گل سڑ چکے ہیں. تحقیق کرنے پہ پتہ چلا کہ یہ نوجوان محنت مزدوری کرنے آیا تھا اس علاقے میں، کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھا. بعض جواریوں سے اس کی دوستی ہو گئی، جوا کھیلنے والوں سے. ایک دن یہ نوجوان اپنے دوستوں سے جوئے میں بہت ساری رقم جیت گیا. ہارے ہوئے جواری جو تھے دوست، اب وہ رقم ہار گئے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ جو رقم ہار گئے دینی پڑے گی، انہوں نے وہ واپس چھیننے کے لیے اس کے گلے میں تار کا پھندا ڈالا اور اس کو کسا اور کرنٹ لگا کے مار دیا. اب یہ مر گیا. اب انہوں نے کیا کیا، مر گیا تو اسی طرح چارپائی پر اس کی لاش چھوڑی، دروازے کو تالا لگایا، بھاگے. اب نہ غسل نہ کفن نہ کچھ بھی نہیں جنازہ کچھ بھی نہیں، لاش چھوڑ کے بھاگے. اب پیارے اسلامی بھائیوں، اب آپ غور کیجئے کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا. اب اس میں جو ساری چیز نظر آ رہی ہے نا، وہ نظر آ رہی ہے اس کی دوستی، اس شخص کی دوستی. اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ تھا، اور بری صحبت جو ہے، برے دوست جو ہیں، یہ ہلاکت اور بربادی اور اپنی دنیا اور آخرت تباہ کرنے کا بعضوں کا سبب بن جاتے ہیں. بلا شبہ بری صحبت جو ہے، برے دوست جو ہیں، یہ انسان کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑتے. برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا گویا آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. بس اوقات یہی برے دوست اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے ہی ساتھی سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں اور انتہائی اذیت کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. اور یوں برے لوگوں کی صحبت میں رہنے والے معاشرے میں نشان عبرت بن جاتے ہیں. ابھی ہم نے جواریوں کی صحبت میں رہنے والے کسی شخص کی موت کی حکایت سنی. بالخصوص برے دوست بہت زیادہ بچنا ہے، بہت زیادہ بچنا ہے. اور جواری جو ہے یہ تو بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں. بندے کی آمدنی ساری کمائی بھی لے جاتے ہیں، پیسے لوٹ کے لے جاتے ہیں، اور بعض اوقات کثیر نقصانات کے ساتھ ساتھ بندے کو موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے.